اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قسم ہے زمانے دی بے شک انسان خسارے وچ سوائے انہاں لوکاں دے جڑے ایمان لے آئے نیک عمل کیتے اور حق دی وصیت کیتی اور صبر دی وصیت کیتی۔ اس صورت دے وچ انہاں لوکاں دا بیان ہے جڑے خسارے تو بچ گئے، جنہاں اے 3 عمل کیتے وہ خسارے تو بچ گئے۔ الذین آمنوا، نمبر 1 انہوں نے ایمان لے آندا، نمبر 2 وعملوا الصالحات، نیک عمل کیتے، نمبر 3 وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق تے صبر دی وصیت کیتی۔ یہ حق تے صبر دی وصیت دا خلاصہ کیے سوکھیاں لفظاں دے وچ کہندے نے کہ انہوں نے اپنا اخلاق سدھا کیتا، اپنی روحانیت سدھی کیتی۔ تو ٹوٹل 3 چیزاں میں دوبارہ دہرا دینا۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 عمل، نمبر 3 اخلاق۔ جنہوں نے اے 3 کام کیتے الا الذین آمنوا، او خسارے چ کوئی نہیں، او خسارے والے وچوں نکل کے بچ گئے۔ ہن میں 2 باری دسیا، 3 باری پھر دس دینا۔ خسارے تو کیڑے لوگ بچے؟ جنہاں دا عقیدہ ٹھیک ہے، نمبر 2 انہاں دا عمل بھی ٹھیک ہے، نمبر 3 انہاں دا اخلاق بھی ٹھیک۔ اور یہ 3 چیزیں پورے اسلام دا خلاصہ بھی ہے۔ پورا اسلام سارے دا سارا کیے، نمبر 1 عقیدہ، نمبر 2 عبادت، نمبر 3 اخلاق۔ بڑے بڑے ولیاں نے اسلام دا خلاصہ اے 3 چیزاں بیان کیتیاں نے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس سورت والعصر دی تفسیر وچ فرماندے نے اگر میں پورے دا پورا اسلام اس سورت والعصر دے وچوں ثابت کرنا چاہواں تے میں کر سکدا ہوں۔ وہ اسے واسطے پہ آندے نے کہ یہ دے وچ 3 چیزاں بیان ہوئی ہیں۔ کچھ توضیحات اور شامل ہو جان گی، کم اور پھیل جائے گا، لیکن خلاصے دے طور تے اے 3 چیزاں مکمل اسلام ہے۔ یہی گل حضرت مجدد پاک نے کیتی ہے کہ اسلام دا خلاصہ 3 چیزیں ہیں: عقائد، عبادات، اخلاق۔ اس سے دے ہوتے سارے بڑے بڑے علماء نے بڑی بڑی کتاباں لکھیاں انہاں 3 چیزاں دے ہوتے۔ درساں دے وچ اگلے وقتاں چ پڑھائی جاندی سی کتاب سارے دور وچ، ہن وہ میرا خیال ہے کٹ دیتی گئی، ما لا بد منہ۔ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ دی فارسی چ کتاب درساں چ پڑھائی جاندی سی، او دے چ 3 چیزاں نے، ما لا بد منہ: عقیدے، عبادتاں، اخلاق۔ ابتدائی طور تے بچیاں پڑھائیاں جاندیاں تاکہ انہوں پتہ چلے پورا دین اے ہے۔ ایک صفحے دے ہوتے پورا دین بیان کر دیتا جاندہ ہے جدوں یہ 3 چیزاں بیان ہوندیاں نے۔ فقیر نے کتاب لکھی ہے معلم الاسلام، بچیاں واسطے لکھی، وہ دے بھی 3 چیزاں نے: عقیدہ، عبادت، اخلاق۔ اچھا ہوں اگر ترنت تو پہلے میں ایک اور گل کرنا چاہنا، بس اے جی میں گفتگو شروع کیتی، ساڈا مسیتاں دے وچ تقریراں دا ماحول اے بنیا ہویا ہے کہ انج دی گل شروع کریے بندے سوڑے پین لگ پیندے نے۔ اج تے کوئی مسئلہ سمجھنا پہ جائے گا، اج کوئی مت نصیحت قبول کرنی پہ جائے گی، اج شاید عقائد، عبادات، اخلاق دے اوتے گل سننی پہ جائے گی۔ اسی مسیتاں چ کیوں ہونے ہاں؟ اے ذہن لے کے کہ کوئی دوڑے شوڑے سنا گے، کوئی ہسن ہساؤن ہوئے گا، ہاتھ چکائے جان گے تے ہاتھ تھلے کرائے جان گے، کیا جائے گا کھڑے ہو جاؤ، کیا جائے گا بہ جاؤ، سٹ تے سٹینڈ ہوئے گی۔ یہ میں وچ گل تاں لائیے کہ اپنا ذہن بنا لو، ایسیاں تقریراں پسند نہ کریا کرو، نہ رب نو پسند نہ رب دے رسول نو پسند۔
مسیطاں چ اسی رب دا دین سکھن واسطے آویے، اسی تھیٹر ویکھن واسطے مسیطاں چ نہ آویے۔ مداری نہیں ہونی چاہیے، رب رسول دی گل ہونی چاہیے۔ حضور دی امت نو کوئی دسیا جائے، انہاں دے پلے کچھ پایا جائے۔ قیامت دے دن ہر تقریر کرن والے کو پوچھا جائے گا، تو تقریر کیڑی گلوں کیتی سی، تو کی چاہندا سی، تیری نیت کی سی۔ اللہ تعالیٰ سانو اپنی اصلاح دی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میں گل وچ اس واسطے لائیے کہ تسی متوجہ ہوو، ذرا مہربانی کرو۔ یہ جڑے میں تین چیزاں دسیاں نے، انہاں وچ سب تو پہلی چیز ہے عقیدہ۔ عقیدے دا بادشاہ عقیدہ کی ہے؟ اللہ دی توحید۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ ایک کے، اللہ تو سوا کوئی عبادت دا حقدار نہیں ہے۔ اللہ تو بعد سب تو اچھا رتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ہے، لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بھی عبادت کرنا شرک ہے۔ حضور نہ اللہ نے نہ اللہ دے برابر نے، یہ حضور دی اپنی تعلیم ہے۔ اللہ کے سوا کسی نے سجدہ کرنا جائز نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے روضہ انور نو بھی سجدہ کرنے دی اجازت نہیں۔ کسی قبر نو جا کے، بھاویں ولی دی ہوئے، بھاویں ماں باپ دی ہوئے، بھاویں کسی اور انسان دی ہوئے، کسی دی قبر نو سجدہ کرنا جائز نہیں۔ جڑا ایسا کرے گا وہ دا اسلام نال کوئی تعلق نہیں، وہ دا اہل سنت نال کوئی تعلق نہیں، وہ سنیاں نو بدنام پیا کردا ہے۔ سنی قیامت دے دن بھی اس گل تو بری نے، اسی منع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی جل شانہ دی توحید اور اس دے عبادت دے حقدار ہون دے بیان تو بعد اللہ دی سب تو اچھی مخلوق، اللہ دے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا دا رتبہ اللہ تو بعد سب تو اچھا رتبہ ہے۔ آپ اللہ دے سچے نبی اور تقریباً 1.25 لاکھ نبیاں دے وچوں سب تو اچھے نبی اور تمام نبیاں دے وچوں سب تو آخری نبی، تمام شانہ دے مالک نے۔ آپ دا نبی ہونا قرآن فرماندہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے محمد الرسول اللہ۔ سورت فتح ہے، محمد اللہ دے بھیجے نے، اللہ دے رسول نے، آپ سب تو اچھے نبی نے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر نبی واسطے بھی رحمت نے، ہر ولی واسطے بھی رحمت نے، اور ہر امتی واسطے بھی رحمت نے، اور قیامت تک دی پوری مخلوقات واسطے رحمت نے۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ آقا آخری نبی نے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ سورۃ احزاب دی آیت نمبر 40 اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ محمد توڑے مرداں وچوں کسے دے والد نہیں ہیں، ہاں روحانی والد پوری دنیا دے رہے ہیں، اور آخری نبی نے، اللہ دے رسول نے اور آخری نبی نے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیویاں جی میں اللہ دیاں شانہ نے، نبی پاک علیہ السلام نو بھی اللہ نے بے شمار شانہ عطا فرمائیاں۔ حضور دیاں شانہ کی نے گننے چ نہیں آندیاں، لیکن میں تنہیں ایک اصول دستا، جتھے بھی تسی ویکھو کوئی گل ایسی چھڑی ہوئی ہے، تقریر ہے، تحریر ہے، مناظرہ ہے، لوگ کی کرتے رہتے ہیں۔ اتنے مناظرہ کرنے والی اپنی سوچ ہے نا، فرقی ہے کہ کس چیز نو کتنی اہمیت دے کے تو اس نو مناظرے واسطے چنتا ہے، کیڑی گل تو بغیر اسلام دا نقصان ہو چلیا تے کیڑی گل تو بغیر نقصان نہیں ہو چلیا۔ یہ تو مناظر نو چاہیے نا کچھ دے وچ سوجھ بوجھ ہونی چاہیے، کتنے اپنا ٹائم پہ لاندا ہے۔ لیکن جڑیاں گلاں دے وچ بھی تسی گفتگو ویکھو، مناظرہ ویکھو، تحریر ویکھو، اختلاف ویکھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دے وچ اگر کوئی تسی ویکھو کہ دو خیالات نے تے او گل مان لو، اس بندے نو سچیاں مان لو، اس تحریر نو درست مان لو جس دے وچ نبی پاک دی شان ودا کے بیان کیتی گئی ہوے۔ ماشاءاللہ، سبحان
دامدعتہ النصارى فی نبیہم. سیدھا بردہ چاہتا ہے کہ جیڑا عیسائیاں اپنے نبی دے بارے جو کچھ آکھیا سی کہ خدا دے پتر نے اے گل چھڈ دے, اس تو تھلے تھلے نبی دی ہر شان بندہ جا, تو حق تے ہوئے گا. یہ گل تو کرنی پیندی ہے نا, تاکہ دوجے پاسوں نے جی وداؤنا ہے تو پھر کنہ کہ وداؤنا ہے جناب, رب نہیں بناونا. یہ حضور دی مومن, آپ آقا منع کر رہے ہیں. حدیث بخاری مسلم ہے کہ لعن اللہ الیہود والنصارى, اللہ دی لعنت ہے یہودیہ اور عیسائیاں تے, اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا, انہوں نے اپنے نبیاں دیاں قبراں نو مسجداں بنا لیا سی, نہیں سجدہ گاہ بنا لیا سی. قبر دے کول مسجد بناونا اور گل ہے, تے قبر نو سجدہ کرنا اور گل ہے. قبر نو سجدہ کرن والے دے اوتے حضور نے لعنت بھیجی ہے. قبر دے نال مسجد بناونا تے مسجد دے وچ اللہ دی عبادت کرنا اے منع ہوندا, تے مسجد نبی حضور دے روضہ پاک دے نال نہ ہوندی. سنا قبر تے حضور دی مسجد شریف حضور نے آپ ریکمینڈ کیتی ہے. متے سمجھو عبادت بن گئی سی, اتفاق ہو گیا سی, ایسا نہیں ہے. مسند احمد دے وچ صحیح حدیث موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت معاذ بن جبل نو اگاں چھڈن واسطے تشریف لے گئے, رخصت کرن واسطے, اللہ حافظ آکھن واسطے. آپ نال نال چلدے جا رہے ہیں. حضرت معاذ بن جبل سواری تے نا, حضور پیدل جا رہے ہیں. آپ اتنے دستے جا رہے, معاذ بن جبل یمن جا رہے ہیں, اتنے جا کے انج کریں, انج نہ کریں, انج کریں, انج نہ کریں. بشرا ولا تنفرا, اتنے ابو موسیٰ اشری بھی ہے, رل کے کام کریو, لوگوں نے خوش رکھیو, متنفر نہ کریو. ویسرا ولا تعسرا, لوگوں واسطے آسانیاں پیدا کرنا, مشکلات پیدا نہ کرنا. وتتابعا ولا تختلفا, اکو جے فتوے دینا, اختلاف نہ کرنا. حضور دستے جا رہے ہیں. اے بخاری حدیث, مسلم بخاری, نہ جا رہے ہیں, چلتے جا رہے ہیں, انج کریں. سونا مبلغ تیار کرنا بھی بڑا اوکھا کام ہے, تے مبلغ نو تبلیغ کرن دے قابل بنانا, تے جاندے آیا نصیحتاں دے دے کے ٹورنا. ایسی پلاننگ ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مسجد نبی دے کولوں گزرے نا جس ویلے, تے فرمایا اے معاذ ہن متی تے نصیحتاں آپ کردے جا رہے ہیں. اتھوں گزرے تے فرمایا معاذ اگلے سال تو واپس آویں گا نا, تے لعلک تمر بمسجدی وقبری ھذا, لعلک تمر بمسجدی ھذا وقبری, اگلی بار تو واپس آئے گا نا, تے ہو سکتا ہے ایس میری مسجد کو لوگ گزرے تے ایتھے میری قبر بھی ہوئے. پتہ چلیا مسجد دے کول قبر بناونا حضور دے علم سی, اور مسجد دے کول قبر بناون دے اوتے حضور منع نہیں کیتا. جڑے آقا فرما رہے ہیں کہ یہودیاں تے عیسائیاں دے اوتے لعنت ہوے, انہاں نبیاں دیاں قبراں نو مسجداں بنا لیا سی, او آقا صلی اللہ علیہ وسلم اے بھی تے فرما سکدے سن نا کہ مسجد دے کول میری قبر نہ بناویو. آقا فرما رہے مسجد دے کول میری قبر ہوے گی. پتہ چل گیا مسجد دے کول قبر بناونا ہو رہے, تے قبر نو سجدہ کرنا ہو رہے. داتا دربار کدی گئے ہو گے لاہور, دنیا داتا دی قبر دے اوتے دعا کر دی ہے کہ نہیں کر دی؟ کوئی سجدہ نہیں ہوتے ہوندا. اگر کوئی کردا ہے تو دی بے وقوفی, وہ آپ ہی مانو گیا. قبر نو سجدہ کرنا شرک ہے یا کفر ہے یا حرام, منع ہے. پھر جس وقت نماز دا ٹائم ہوئے تو داتا دربار دے اوتے جڑے قبر چفیر کھلو کے دعاواں پہ کردے ہوندے نے, اصالہ ثواب پہ کردے ہوندے نے, ادھر منہ کر کے دعاواں پہ منگدے ہوندے نے, ہاتھ چک چک کے دعاواں پہ منگدے نے, چولیاں چک چک کے دعاواں پہ منگدے ہوندے نے. منہ کدھر ہے؟ داتا دی قبر والے پاسے. تو جس وقت ہوندی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر, پھر کی ہوندا ہے؟ جس داتا والے پاسے منہ کر کے پہ دعاواں کردے سی نا, اپنے رب والے پاسے منہ کر کے تے داتا والے پاسے کنڈ کر کے ساری دنیا کھڑی ہو جاندی ہے رب دے سامنے. اس وقت داتا نو نہیں سمجھا جاندا, اس وقت رب نو رب سمجھا جاندا. یہ مطلب ہے کہ الحمدللہ
داتا دے زائرین مشرک نہیں ہیں، بے وقوف نہیں ہیں، نا سمجھ نہیں ہیں، سانو سوچ کے حکم لانا چاہیے، نبی پاک دی امت دے بارے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ میں جی گل دسنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان، آپ نو رب نہ بناؤ تو اس تو تھلے تھلے آقا دی جنی شان ود دی ہے، جیڑی گلے حضور دی شان ود دی ہوئے اس گل نو زیادہ ترجیح دیو۔ ایک غلام نو، ایک امتی نو یہی زیب دیندا ہے۔ میں نا نہیں لیندہ، کتاباں دے سڑی بعض کتاباں دے شروع دے وچ ایک مسئلہ لکھیا ہے، ایک واقعہ کہ دو عالماں دے درمیان مناظرہ سی۔ ایک موضوع تے کہ حضور دی اے شان ہے کہ کوئی نہیں، ایک کہندا سی ہے تے دوجا کہندا کوئی نہیں۔ یہ دونوں مناظرہ کرن جا رہے تے رستے کدھر ریل دے وچ ملاقات ہو گئی، ٹرین دے وچ۔ انہوں نے پوچھا، جڑا آندے سے شان ہے وہ ساڈا سنی عالم سے، انہوں نے دوجے عالم نے پوچھا، علامہ صاحب تسی راتی میرے خلاف تیاری کردا رہا، وگنا کہ ساری رات کردا رہا۔ انہوں نے فرمایا بھئی ذرا سوچو، تسی ساری رات مسئلے ڈھونڈ دے رہے ہو کہ اے شان کوئی نہیں، اے شان کوئی نہیں، اے شان کوئی نہیں۔ میں ساری رات مسئلہ ڈھونڈ دے رہا ہوں، اے شان نبی پاک دی ہے، اے شان ہے، اے شان ہے۔ حضور دی غلامی دا حق کنے ادا کیتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیڑا امتی اپنے نبی دے نال مخلص ہے؟ ذرا سوچیں۔ اس کتاب میں لکھیا ہے کہ اس تو بعد اس مولوی صاحب مناظرہ کیتا کسے نال نہیں، بھاویں ایک گل اثر کر گئی تے بھاویں کچھ اور ہو گیا، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ سٹ لگ گئی نا، گاٹے پر نٹے گئے۔ حضور دی شان وددی ہوئے بس وہ عقیدہ ہے ساڈا۔ یہ ہو گئے اللہ دی ذات اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کمالات۔ اس تو بعد نبی پاک دے صحابہ کرام دی واری ہوندی ہے۔ ماشاءاللہ، یہ یاد رکھنا، قرآن دیاں آیتاں تو بھی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی احادیث تو صریحاً، اور امت دا اڈیاں چاہ چاہ کے تمام صحابہ دا گواہی دینا اتھوں، اور 1400 سال 1450 سال تک ہن تک مسلسل پوری امت دا متفقہ فیصلہ چلیا آ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے وچ سب تو افضل شخصیت نا ابو بکر صدیق ہے، پھر عمر فاروق، پھر عثمان غنی، پھر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ چارے اللہ دے پیارے نبی پاک دے چار یار کلاندے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رحم اللہ ابا بکر، سبحان اللہ، سبحان ترمذی بچ حدیث، اللہ تعالیٰ ابو بکر تے رحمت کرے، زوجنی ابنتہ حملنی الی دار الہجرت، اس نے اپنی بیٹی میرے نکاح دیتی اور ہجرت دی رات میری سواری دا بندوبست کیتا اور میں نے موڈیاں تے چکیا۔ سبحان اللہ، سبحان رحم اللہ عمر، اللہ تعالیٰ عمر دے اتے رحمت کرے، یقول الحق ولو کان مرا، حق بولدا ہے بھاویں کوڑا ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ورحم اللہ عثمان یستحجیہ الملائکہ، اللہ تعالیٰ عثمان دے اتے رحمت کرے، اس دے کولوں آسمان دے فرشتے بھی حیا کر دیں۔ سبحان اللہ۔ ورحم اللہ علی، اللہ تعالیٰ علی دے اتے رحمت کرے، اللہم ادر الحق معه حیث ما دار، اے اللہ علی جدھر جائے حق نو ادھر پھیر دیویں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سائیں آپ مہربانی کریں، بیٹا یہ کرسی سائیں کے ادھر، وہ کرسی لائے ادھر۔ اس مضمون میں ایک حدیث سنائیے، بہت حدیث ہیں۔ اس حدیث دے وچ صرف 4 یاراں دا ذکر کیتا ہے حضور نے، نہ 3 دا تے نہ 5 دا، تے 4 دا حضور آپ اکٹھا ذکر کرن تے تو کیوں نہ کریں تے میں کیوں نہ کراں، تے میں تینوں کیوں روکاں تے تو مینوں کیوں روکیں۔
تے ایک حدیث ہے، بہت حدیث ہیں جن بھی صرف 4 دا ہی ذکر ہے۔ خلافت بعد دی گل ہے، حضور نے اپنے سامنے آپ ان چواں دے نام لے لے کے ان چواں دی شانہ وکھریاں بیان فرمائیں۔ سنا دوبارہ سن، خلافت کی بات بعد کی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے زمانے میں ان 4 کا تذکرہ دوسروں سے جدا گانا فرمایا ہے کہ بلا غور سے سنیے، کان دھریے، آنکھیں جمائیے، ایمان ٹکائیے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ پھر اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے تمام صحابہ کرام، تمام اہل بیت دے نال محبت کرتے، بے شک بے شک۔ کسے دی بھی ادبی نو ایمان واسطے مہلک سمجھ دیں۔ اسی ادب والے لوگ، یہ تے بہت اچھی ہستیاں نے۔ حضور دے صحابہ نو جنہ ویکھیا ہے نا، حضور فرماندے نے اس نو بھی اگ نہیں جہنم نہیں چھوئے گی جس نے میرے صحابی نے چھڑا تک لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ لا تمس النار مسلما رآنی اور رآ من رآنی، جامع ترمذی وچ حدیث۔ اس مسلمان نو اگ نہیں لگے گی جس نے مینوں ویکھیا یا مینوں ویکھن والے نو ویکھیا۔ رآ دا مطلب ہوندا ڈٹھا، تکیا۔ ایسا نہیں ہے کہ جس نے حضور نو 2 سال تکیا ہے یا 2 جنگاں نال لڑیاں نے، یہ لوکاں خامخواہ پابندیاں کڑی ہیں۔ حضور فرمایا جس نے مینوں تک لیا، گل ختم کر دی۔ حضور علیہ السلام دی گل دے تے تنوں یقین نہیں، اپنے جذبات تے یقین ہے۔ حضور دی حدیث دے مقابلے تے اپنے جذبات گھڑ دے ہو۔ ہدایت دے وے اللہ تعالیٰ تانوں، میرے بھائی ایسا نہ کرو۔ ایک نظر یہ مصطفیٰ کے چہرے کا کمال ہے کہ جو اس چہرے کو ایک مرتبہ دیکھ لیتا ہے وہ صحابی بن جاتا ہے۔ بھائی لوگ آندے نے نا، اج کل دے لوگ جن نے میرے پیر دے ہاتھ دیتا ہے، میرا پیر دا ذمہ دار ہے، یہ لوگ آدھے نا گلاں تے تیرا پیر اتنا ہے کہ جدے ہاتھ لوے وہ دا ذمہ دار بن جاتا ہے، تو اسی مانی بھی لیا چلو۔ اگر اللہ دا ولی ہے، کامل ہے، تے ہاتھ لے گا تے سند نہیں دیتی جا سکتی، کوئی قرآن حدیث کی نص موجود نہیں ہے دیتے، لیکن استدلالن یہ چیز ثابت ہو بھی سکتی اگر نسبت کامل ہے۔ تو اے تدارج، اے تسلسل، اے سلسلہ، اے سند، اے کام دے گی۔ ایک اور گل بھی ہے، حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اکبر بادشاہ دا بیٹا سی شہزادہ سلیم، جنہوں جہانگیر کہندے سی۔ یہ مجدد پاک دا مرید سی۔ مجدد پاک نو آکھن لگا حضور وعدہ کرو منو جنت چ لے کے جاؤ گے۔ آپ نے فرمایا اگر میں بخشیا گیا تو کلا نہیں جاواں گا، تینوں لے کے جاؤں۔ تو نا گل کرن دا ادب ہوندا ہے۔ تے اج کل ساڈے بیلیاں بڑکاں مارنیاں شروع کیتیاں نے۔ ہوش نال کام کرنا چاہیے، ہوش نال گل کرنی چاہیے۔ تو میں اس جہت نال کہہ رہا ہوں کہ اگر تیرا پیر کامل ہے تو او دا یہ ذہن ہوئے یا آکھے کہ میں بخشیا گیا تے میں اپنے مریداں نوں لے کے جاؤں گا، اے اپنے بخشے جان دی پہلے شرط رکھے، ورنہ تکبر ہو جائے گا۔ پاویں ان دلہ او مغفور ہوئے، اللہ کرے ہوئے، اسی ادب والے لوگ ہاں۔ تے جے اج دا پیر یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر میں بخشیا گیا تے مریداں نوں لے کے جاواں گا، تے نبی پاک نوں تے رولا ہی کوئی نہیں اگر مگر آلہ، تے جنہ انہاں دے ہاتھ وچ ہاتھ دتا ہے، تیرا پیر جنہ دا صدقہ پیا کھاندا ہے۔ ایدی تو انی شان منی بیٹھا ہے جنہیں میرے پیر دا ہاتھ، جنہیں میرے پیر دے ہاتھ وچ ہاتھ دتا،
جن نے میرے پیر دا لنگر کھادا، جن نے میرے پیر دا پانی پیتا، جن نے میرے پیر دے نال تعلق جوڑیا، جن نے میرے پیر نو وضو کرایا، جن نے میرے پیر نو پانی پلایا. اے حدیثاں چ گلاں ملدیاں بھی نے. ایک حدیث چاہتے یوسف اہل النار ویمر بہم الرجل من اہل الجنہ. دوزخیاں دی صفاں پیاں بندیاں ہون گیاں تے کولوں ایک جنتی لنگے گا. فیقول احدہم انہاں چ ایک بندہ بولے گا دوزخیاں تو صفاں پیاں بندیاں ہون گی بے صف اپنا تے ٹائے تے کنارے تے کھلار کے دھکا مارنا ہے جہنم وچ. تے کولوں ایک نیک آدمی گزرے گا تو انہیں جہنمیاں چ ایک بندہ آکھے گا اما یا فلان اما تعرفنی، او بابا جی مینوں پہچان دے نہیں جے، انا الذی وهبت لك وضوءا، میں تانوں وضو دا پانی دیتا سی. سبحان اللہ. ویقول الاخر، ایک اور بولے گا انا الذی سقیتک شربۃ، میں تانوں پانی پلایا سی. فیشفع لهما، او بابا جی انہاں دوواں دی شفاعت کرن گے. فیدخلہما الجنہ، انہاں نوں جنت چ لے جان گے. تے بابا جی نوں وضو کراویے، بابا جی جنت لے جاندے نے. بابا جی نوں پانی پلاویے، بابا جی جنت چ لے جاندے نے. تو جن حضور دے پیچھے کھلو کے حضور نے آکھیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تے انہاں آکھیا آمین. جنہاں نے حضور دیاں گلاں لکھیاں اپنے ہتھاں دے نال، اپنے انہاں اکھاں نال حضور نو ویکھیا، کناں نال حضور دے ارشادات سنے، حضور دے تے آن والی وحی اپنے قلم دے نال لکھی، حضور دے مختلف ملکاں وچ بھیجے جان والے خطوط لیٹر اپنے ہتھاں نال لکھے. تے انہاں حضور دے اتنا وقت گزاریا ہے تے انہاں دی بخشش تے تینوں شک ہوے تے اوتھے تو شرطاں لاویں، انج کرے گا تے مناں گا، انج نہیں کرے گا تے نہیں مناں گا، تیری سینہ زوری انشاءاللہ تعالی تیرے بوتھے تے ماری جائے گی. تینوں قیامت دے دن گل دا جواب دینا پے گا، ڈبل جواب دینا پے گا. ڈبل کیویں؟ اساں مسکیناں دے بھی دل دکھے نے تہاڈی وجہ تے. اللہ سانوں تساں مجبور کیتے معاشرے دے اندر. تیاری کر لو، اپنے ذاتی گناہ معاف کر دیں گے، لیکن اے دکھ ہو جا دل شاید اسی درگزر نہ کر سکیں. پتہ چل گیا جس نے حضور نو ایک بار ڈٹھا جنتی ہے. یہ برکت کے دیے وہ صحابی دی جو حضور دے چہرے دی تے جڑا اس گل نو نہیں مندا حضور دے چہرے دا من کرے، گستاخ صحابہ نہیں ہے، گستاخ رسول ہے. یاد رکھو. اپنی پھرکی پٹ لو. گستاخی دا لیول ہو رہے جنہیں نہ بڑھ، یہ اصل گستاخ رسول نے. پھر عقیدہ اختصار نال میں پیش کر دیتا کہ سارا عقیدہ کی ہونا چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دے بارے میں دوبارہ دہرا دیا، میں خاص گل کر کے گیا اور ایک اصول اور قاعدہ بیان کیتا ہے، جتھے حضور دی شان بددی ویکھو اوتھے جھک جاؤ. دوسری گل ہے عبادت. عقیدہ ٹھیک ہویا تو عبادت کم دی ہے، تو جی ایمان ہی نہیں تو پھر عبادت دا کوئی فائدہ نہیں. ایک کافر آیا نبی پاک نو عرض کردا ہے یا رسول اللہ اجاہدو، میں تہاڈے نال مل کے جہاد کراں. ہے کافر. حضور نے فرمایا اسلم ثم قاتل، پہلے مسلمان ہو پھر میرے نال رل کے جہاد کریں. مسلمان ہونا پہلے ضروری ہے. ایک حدیث چاہتا ہے انا لا نستعین بمشرک، اسی مشرک کو مدد نہیں لیندے. پتہ چل گیا مشرک کو مدد نہیں لیندے. مدد اللہ تو سوا اگر لینی ناجائز ہوندی تو آپ نا فرما دے کہ صرف مشرک کو مدد نہیں لیندے، دا مطلب مدد لینی جائز ہے لیکن مشرک کو لینی جائز نہیں. تو پتہ چل گیا مومن کو مدد لینی جائز ہے. اے بخاری حدیث ہے انا لا نستعین بمشرک، ہم مشرک سے مدد نہیں لیتے. نستعین، لفظ نستعین و ایاک نعبد و ایاک نستعین. کتنے پھنسے ہو. پھر قرآن دے شروع چی الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. اللہ تعالیٰ پہلے بیان پہ کرتا ہے ایمان لے آؤ پھر نماز پڑھو.
پہلے ایمان دی گل ہے پھر نماز دی گل. ایک حدیث چاہتا ہے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم حج کر کے نکلے. آپ ڈاچی مبارک تے سوار, سامنے ایک بندہ آ گیا, وہ بھی ڈاچی تے اٹھے یا ڈاچی اگوں آیا, حضور علیہ السلام اگوں دیا اینے کر کے آپ دا رستہ روک کے تے مسئلہ پوچھنے لگا. صحابہ کرام نو مناسب نہ لگا, یار کی یہ کوئی طریقہ تو نہیں نا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کر کے نکلے تے یہ اگوں آ گیا. صحابہ نو مناسب نہ لگا, ٹھیک نہ لگا وہ رویہ. حضور نے فرمایا کچھ نہیں آکھو, اے میرے کو دین پوچھنا چاہتا ہے, انہوں پوچھن دو. حضور دا طریقہ سی دین پوچھنے والے بندے دی آپ حوصلہ شکنے نہیں سی کرتے, آپ اپنا فرض ادا کر. بلغ ما انزل الیک دا یہی مطلب ہے. کوئی بھی شے حضور نے چھپائی نہیں, لکائی نہیں, دسن تو حضور نے گریز نہیں کیتا. حضور کدی تنگ نہیں پے. حضور مینوں دین دسو, مختصر جہا دین دسو, میں سادہ جہا بندہ تو مینوں سمجھاؤ گل. آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تے ایمان رکھ, نماز پڑھ, زکوٰۃ دے, روزے رکھ تے حج کر, ہن میرا رستہ چھڑ دے. آخری الفاظ دیکھو نا, بڑے پیار والے الفاظ. پتہ اتوں پتہ چل جائے گل حضور نے بھی سمجھ آئی سی بھائی بے موقع اگوں دی آ گیا ہے, تو صحابہ نے بھی سمجھ آئی ہے, تو گل حضور نے بھی سمجھ آئی سی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شفقت اور رحمت دی وجہ تو نرمی فرما رہے سی, تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ محمد کریم نے مینوں دین نہیں سکھایا. میں تو جی پوچھن گیا تھا, انہیں آخیا سی میں حج کر کے نکلتا کدی پھر آویں. ہے جی گل, آقا نے یہ گلا نہیں آن دیتا. ایک حدیث چاہتا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باری مسجد نبوی وچ تشریف فرما سن. یہ ساری حدیثاں بخاری چ نے مر پہ دس. آقا تشریف فرما سی, ایک پنڈ تو ایک صحابی آ گئے, دیہاتی صحابی سن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہجے صحابی نہیں سی بنے, وہ ہن صحابی بعد اتھے پہ بنتے ہیں. آ کے مجمع نوں کہندے نے میں تواڈے چ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اے بڑا رکھا جہا انداز. صحابہ نوں گل چبھی, پوچھن دا طریقہ ویکھو جی. صحابہ نے کہا کہ اے نورانی چہرے والے جڑے ٹیک لا کے بیٹھے انہوں نے, اے محمد کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم. نورانی چہرے, انہیں لفظ نہیں حدیث ہے, نورانی چہرے والے بیٹھے ہیں. انہوں نے کہا محمد بن عبد المطلب. حضور نے ویکھ کے آندا تسی محمد بن عبد المطلب ہو. حضور نے فرمایا قد اجبتک, تو آیا تو میں تمہیں جواب دیتا سی, تو میں ہوں بھی پہ دساں بالکل تو ٹھیک پچھانے, میں ہی محمد بن عبد المطلب ہوں. محمد بن عبداللہ آپ کا اسم گرامی ہے نا, وہ بن عبد المطلب کہہ رہے سی, چونکہ حضرت عبداللہ جوانی فوت ہو گئی سی, انہوں نے اتنے انہوں دا تعارف نہیں سی لوکاں چ. آپ دے دادا جان دنیا جان دی سی, وہ اس واسطے کہہ رہے سی. تے دادا بھی باپ ہی ہوندا ہے, اس واسطے فرمایا ہاں میں عبد المطلب دا بیٹا اب محمد ہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انہیں آخیا میں تواڈے کولوں سیدھے سیدھے سوال کرنے نے, میں سادہ جہا بندہ, میں نے ادب اداب کو نہیں آندے, تو مہربانی کرنا محسوس نہ کرنا. حضور نے اپنا سلما بدا لک, جیڑا دل چ آندا ہی سوال کر, میں ناراض نہیں ہوندا. اے بخاری شریف دے بالکل شروع چ حدیث ہے کتاب العلم دے وچ. سمجھ آ گئی اتوں حضور دی سنت ہے کہ مذہبی عالم نو, مبلغ نو, دین دا کام کرنے والے بندے نو حوصلہ اچا رکھنا چاہیے. آپ جناب دے چکراں چ نہ رہے. آن والے کدی سمجھدار ہوندے نے, کدی بولے ہوندے نے, کدی پینڈو پنڈاں دے ہوندے نے, کدی شہر دے ہوندے نے. تو سانوں بھی چاہیے کہ اسی حضور دی سنت دے اوتے عمل کری. مذہبی بندہ جلالی نہ ہوئے, مہربانی ہوئے, جمالی ہونا چاہیے. کام جو محمد مصطفیٰ دی مسنت تے بہ کے پہ کرنا ہے, تے عادتاں بھی انہاں والیاں اپنا, اخلاق بھی انہاں والے اپنا. جے انہاں دا کام کرنا ہی تے رویہ انہاں والا رکھ, جے انہاں والا رویہ نہیں رکھ سکتا تو انہاں والا کام چھڑ دے, مسند نو بدنام نہ کر. آقا نے فرمایا
جیڑا تیری طبیعت وچ آندا سوال کر، میں ناراض نہیں ہوں۔ اچھا تسی اللہ دی قسم چکیا دیو اللہ تانوں کلیا ہے ساری دنیا، ہن بالکل جھٹکا جا سوال ہے۔ اس دن میں اللہ نام فرمایا اللہ جاندا انجے گل ہے۔ ہن آپ نے برا نہیں منایا، ناراض نہیں ہوئے، صحابہ کول بیٹھے سن رہے سی، وہ حضور دی وجہ تو چپ سن۔ جویں حضور دے کولوں کوئی منیا ہے نا، بھائی اگلے آنکھیں چاندے دو ٹوٹے کر کے وکھاؤ تے منہ گے آپ نے کر کے وکھا دے۔ بخاری حدیث پورے چیپٹر دا نام یہ ہے، مشرکین نے حضور سے مطالبہ کیا کہ ہمیں چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھاؤ، حضور نے کر کے دکھا دیے۔ چیپٹر دا نام، باب دا نام۔ اگر یہ ڈیٹیل تفصیل ہو ایک وکری چیز۔ اچھا تو اللہ نے کہا کہ 5 وقتی نماز پڑھاؤ، آپ نے میں اللہ نام انجے گل ہے۔ تو اللہ نے کہا بھی روزے رکھو، غریباں امیراں کو پیسے لے کے غریباں دے دیا کرو، زکوٰۃ دے، یہ تو اللہ نے کہا، اللہ نے کہا۔ روزہ میں بھی تو اللہ نے کہا، اللہ نے کہا۔ حج ادو جو فرض کو نہیں سوایا، یہ اس تو پہلے دی گل ہے۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، انا رسول من ورائی، میں تھوڑی گل سن لی، من لی، یقین کر لیا، میں پیچھے جا کے خود بھی من گیا تو پیچھے جا کے تھوڑی تبلیغ بھی کراں گا۔ وَأَنَا دِمَامُ بْنُ ثَعْلَبَةَ، میرا نام دمام ہے، میں ثعلبہ دا پتر ہوں۔ اٹھ کے چلے گئے۔ یہ تسی سنتے آ رہے ہو حدیثاں دے وچ کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ ذکر ہے۔ ایک حدیث حج دا بھی ذکر گزریا، ایک اور حدیث بخاری اور مسلم وچ ہے۔ میں تمہیں پہ دسنا عبادتاں، بخاری اور مسلم وچ حدیث ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام دیا 5 بنیاداں نے، 5 تھم نے، پلر نے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان والحج۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی گواہی دینا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزے رکھنا تے حج کرنا، یہ 5 چیزاں فرمایا اسلام دیا بنیاداں نے۔ اچھا یہ 5 چیزاں نے، میں انہاں دے بارے ایک شعر بنایا تو میں سنان لگا تاکہ جٹاں بندیاں نوں یاد ہو جان، میریاں ماواں بہناں دھیاں نوں بھی یہ گل یاد ہو جائے، سبق دے طور تے وہ پلے بن لین، بے شک لکھ لو، ریکارڈ کر لو، زبانی یاد کر لو، تہاڈی مرضی۔ حدیث پاک کے چاہتا ہے کہ اسلام دیاں 5 بنیاداں نے، کلمہ شریف 1، نماز 2، زکوٰۃ 3، روزہ 4 تے حج 5۔ یہ حدیث مکمل ہوگی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث۔ یہ دن آدھے کہ 2 حدیثاں تمہیں سنا بیٹھا۔ شعر کی میں جہدے چ 5 گلاں آ گئی نے، کلمہ، نماز، زکوٰۃ تے روزہ، پنجابی ہے، کلمہ، نماز، زکوٰۃ تے روزہ، حج کرن نوں جا، میری انگلیاں پہ ویندے ہو، 5، کلمہ، نماز، زکوٰۃ تے روزہ، حج کرن نوں جا، اے 5 اصول اسلام دے بندے سبق پکا۔ 5 روزانہ، 3 سالانہ، 5 روزانہ کیے نماز، 3 سالانہ کیے، 5 روزانہ، 3 سالانہ، انہاں نال نبھا، انشاءاللہ روز قیامت سدھا جنت جا۔ اچھا ہوں ایک اور گل سنو، پہلے شعر دے وچ 5 چیزاں آ گئی سی، کلمہ، نماز، زکوٰۃ تے روزہ، حج کرن نوں جا، یہ 5 اصول اسلام دے بندے سبق پکا۔ حدیث دا ترجمہ تے ہو گیا۔ ہن 5 روزانہ، 3 سالانہ، یہ وکھرے کر کے دسن دی کی لوڑ سی؟ غور کرو، اس واسطے کہ وہ پہلیاں چیزاں دے وچ زکوٰۃ بھی پیسے والا بندہ دے گا تے حج تے بھی ہو جائے گا جہدے کول پیسے ہون گے، تے تیرے مرے ورگے مسکین آدمی دا اسلام تے اور سوکھا ہے، اسی تے 5 روزانہ، 3 سالانہ کریے تے سدھے جنت انشاءاللہ۔ نال انشاءاللہ دا لفظ ہے تاکہ دعویٰ نہ بنے۔
اس واسطے یہ آخری دو گلاں اور علیحدہ کر کے بیان کیتیاں گئی ہیں. 5 روزانہ 30 سالانہ انہاں نال نبھا انشاءاللہ روز قیامت سدھا جنت جا. لو جی مختصر طریقے نال میں 2 گلاں دس دتیاں. ایک عقیدہ، نمبر 2 عبادت عمل. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لے ہونا ایک تے صالح عمل کرنے 2. تیسری اور آخری چیز ہے اخلاق. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے بعثت لأتمم حسن الاخلاق، مینوں اللہ نے دنیا دے اوتے بھیجی آئی اخلاق سدھے کرن واسطے، لوکاں نوں اخلاق سکھاونا مینوں اس واسطے بھیجا گیا. جانے جانے ایک گل اور کر دیں، یہ ہے نا بعثت لأتمم حسن الاخلاق، سارے نبی اخلاق سکھاؤ آئے نے. ہر نبی نے اخلاق سکھایا. بھائی اس وقت پوری دنیا دے وچ جتنے مذہب نے، خواہ کوئی کسے نبی نو مندہ ہوئے، بعض ہستیاں دا نبی ہونا تسلیم شدہ ہے، جی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. بعض نبیاں دا نبی، بعض ہستیاں دا نبی ہونا مختلف فی ہے، جن بچ کو زیادہ نے خبریں نبی ہوئے ہون. اسی نبی آندے بھی نہیں انہوں نے، تو نبی ہونے دا انکار بھی نہیں کرتے. کیوں؟ سانو پکا پتا کوئی نہیں. کدھر نبی نو غیر نبی نہ بنا بویے تے جڑا نبی نہیں انہوں نبی نہ آخ بویے. اسی اس واسطے احتیاط کر دیں. لیکن این ممکن ہے کہ دنیا دے ہوتے جتنے مذہب ہیں اس وقت انہوں دی ابتدا کسی نہ کسی نبی تو ہوندی ہوئے، بگڑے بعد وچ ہون. ایسا ہے. جتنے بھی نبی آئے نے اس وقت، جتنے بھی مذہب دنیا دے وچ موجود نے، کوئی دنیا دا مذہب میں دسو ڈا بد اخلاقی سکھاندا ہو؟ کوئی دنیا دا کوئی ایک مذہب کھڑے ہو کے دسو جڑا تکبر سکھاندا ہو؟ ہر مذہب عاجزی سکھاندا ہے، انکساری سکھاندا ہے، رواداری سکھاندا ہے، درگزر سکھاندا ہے، محبت سکھاندا ہے، پریم سکھاندا ہے. یہ ہر مذہب دے اگر یہ خوبی ہے، اگر انسانیت دے اندر یہ حسن اور ایک کمال ہونا چاہیدہ ہے کہ انسان آج انکساری دا پیکر ہوئے، انسان تکبر نہ کرے، انسان با اخلاق ہوئے، انسان بد اخلاق نہ ہوئے، تو پھر یہ تانوں چیز کتھے ملے گی؟ کسی نہ کسی مذہب دے وچ ملے گی. جڑے لوگ آندے نے مذہب دی لوڑ ہی کوئی نہیں، یہ دا مطلب ہے کوئی انسانیت دے دشمن نے، وہ بد اخلاق نے، متکبر نے، آج انکساری تو لوگوں کو دور رکھنا چاہتے ہیں. سونا میں گل بڑی پیڈی پہ کرنا، غور کر میری گل دے ہوتے، اگے نہیں جان دیاں گا، ریپیٹ کرو اس بات کو. دنیا دا کوئی مذہب میں نے دسو، میں کیا کھڑے ہو کے دسے کوئی بندہ، کوئی مذہب جڑا تکبر سکھاندا ہوئے، کوئی مذہب جڑا بے ادبی سکھاندا ہوئے، بدتمیزی سکھاندا ہوئے، گالی گلوچ سکھاندا ہوئے، کوئی مذہب. اے ملحدین ہی ایسے نا، دہریہ ایسے نا جنہوں نے مذہب دی لوڑ ہی کو نہیں. ہماری مرضی ہماری مرضی، گالی دینا تمہاری مرضی ہے نا، پھر مرضی کے مطابق ہوا نا. یہ بد اخلاق ہونا، تکبر کرنا، کسی کو قتل کرنا، یہ سب تمہاری مرضی ہوئی نا. پھر تو اس کا مطلب ہے یو آر ناٹ ہیومن، پراپر ہیومن. نو، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ پراپر ہیومن. میں تو صرف ہیومن کی بات کر رہا ہوں، تم انسان ہی نہیں ہو. پھر دنیا دا ہر مذہب جس وقت اخلاق سکھاندا ہے تو تمام نبیوں نے اخلاق ہی سکھایا ہے. حضرت آدم علیہ السلام تو اخلاق دی تعلیمات شروع ہوئیاں، چلدے 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 حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے اخلاق سکھایا. اور حضور فرماندے ہیں بعثت لأتمم حسن الاخلاق، میں نے اللہ تعالیٰ نے اخلاق نو اس دیاں بلندیاں تے پہنچان واسطے، مکمل کرن واسطے، اتمم اخلاق نو تمام کرن واسطے اللہ نے مینوں بھیجیا ہے. یہ مطلب ہے جدو اخلاق تمام ہویا، اخلاق دے مکمل اور تمام اور انتہا تک پہنچن تو بعد ہن کسی نبی دی ضرورت ہی نہ رہی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد.
اخلاق اپنی انتہا تے پہنچ گیا تے نبیوں دی بعثت تے مقاصد ہی یہ سن کہ انہوں نے اخلاق جا کے سکھانا ہے. اخلاق انتہا تے پہنچیا تے نبوت بھی انتہا تے پہنچ گئی. اس سے واسطے حضور نے فرمایا لا نبی بعد، میرے تو بعد کوئی نبی نہیں ہونا. سونا ختم نبوت دے ہوتے آیتاں تے حدیثاں اپنی جگہ دے ہوتے، لیکن اے جی میں گفتگو پہ کردا اتھے تو تھوڑا جا غور نال سنے گا تو تانوں سمجھ آ جائے گی کہ واقعی اس امت دا نبی آخری ہونا چاہیے سی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث کے اندر یہ لفظ بولیا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ، اس سے نال مطابقت رکھ دی قرآن دی آیت موجود الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، آج اسی تواڈے واسطے تواڈا دین مکمل کر دیتا اور اپنی نعمت تواڈے اوتے تمام کر دیتی. حضور فرمانے لے اتمم حسن الاخلاق، میں حسن اخلاق نو تمام کرنے واسطے آیا ہوں. قرآن کہندا ہے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے اپنی نعمت تمہارے اوپر تمام کر دی. نعمت دا تمام ہونا، اخلاق دا تمام ہونا، نبوت دا تمام ہونا، تینوں ایکو چیز دے مختلف پہلو نے. مان لو، مہربانی ہوگی سر پلیز مان لیں. ایسے حقیقت کے سامنے ڈٹے رہنا، انکار کرنا، طرح طرح کی لچر بازیاں بہانے ڈھونڈنا، یہ ہوتا ہے. ہر مذہب میں کوئی نہ کوئی کوڑ کڑل ہوتا ہے، لیکن اسلام کا مقابلہ کرنے والے یہ کوڑ کڑل سارے پیچھے پھینکو. تم لوگوں نے گھڑے ہوئے ہیں، اسلام کا مقابلہ لاجیکلی تم نہیں کر سکتے. دلیل سے مقابلہ کرو گے نہیں، جھکنا پڑے گا. اخلاق دے حوالے نال جویں میں تانوں اگے پنجابی شعر سنائے نے، ایک اخلاقیات دے اوتے بھی تانوں تھوڑی جی کلام سنا دینا. فقیر نے خود کلام لکھیا ہے. میرا چھوٹا بھائی سید رسول 1.5 سال دا سی، میرے والد صاحب فوت ہوئے تھے. وہ نکا جا رہ گیا سی. میں سوچا والد صاحب دا سایہ سر تو اٹھ گیا ہے، چھوٹے بھائی دی تربیت واسطے کوئی نہ کوئی گلاں کرتے ہیں. میں وہ واسطے لکھیاں متی. متی سمجھ دو نصیحتاں. درسن کتاب پڑھے جاندی پند نامہ، حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ پند نامہ ہے فارسی چ. حمد بے حد مر خدائے پاک را، آنکھ ایمان داد مشت خاک را. بے حد حمد اس اللہ پاک دی ہے جس نے ایک مٹھی مٹی نو ایمان عطا فرمایا. وہ اپنے بندے دی گل پہ کرتے ہیں. وہ فارسی چ، فقیر نے پنجابی چ لکھیا. تو سناؤ ہاں ذرا غور نال سنیا ہے. لے سن ذرا کن دھر کے اے گلاں جے تو پھولیاں، اے متی موتی قیمتی مت سمجھیں پتھر گولیاں. تیرے اندر نفس شرارتی ادے مار سرے وچ مولیاں. ادی گل نہ منی ہک بھی توڑے 100 کری مکرولیاں. دل دنیا نال نہ لاویے اتھے پھس گئیاں کئی بھولیاں. اے چوک فنا ہو جامنی کہ لسیاں تے کہ بھولیاں. سر بدل گجسی موت دا تیرے لگدے پیسن رولیاں. رکھ یاد ہمیشہ موت نو چھڑ کوڑ مذاق مخولیاں. ہر سخی حبیب خدا دا جڑا بھر بھر ونڈے جھولیاں. کدی شوم جنت نہ جاوسی، شوم کہندے نا کنجوس نو، کدی شوم جنت نہ جاوسی نبی پاک حدیثاں بولیاں. شیخ سعدی علیہ رحمۃ اللہ بخیل ار ببد زاہد بحر و بر بہشتی نہ باشد بحکم خبر. بخیل آدمی بھامے بحر و بر دا بڑا زاہد ہوئے کدی جنت چ نہیں جائے گا، نبی پاک نے فرمایا ہے. بحکم خبر، خبر کہندے نا حدیث. رحمان بابا ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں پشتو دے، فرماندے نے ہر سخی دا خدا حبیب دے ولو کانا فاسقا، ہر بخیل دا خدا دشمن دے ولو کانا زاہدہ. پشتو شعر فرماندے نے ہر سخی اللہ دا حبیب ہے بھاویں اونج گناہگار ہوئے.
تے ہر بخیل خدا دا دشمن ہے بھاویں کڈا ہی نیکوکار ہوئے. تو ہر سخی حبیب خدا دا جڑا بھر بھر ونڈے جولیاں کنجوس جنت نہ جا وسی. نبی پاک حدیثاں بولیاں صلی اللہ علیہ وسلم. تیری جنت ماپیاں کول ہے انہاں قدماں تو میں گھولیاں. کر شرم انہاں دا پیاریا مت دوزخ کھاویں پولیاں. تن نکے جے نوں پالیا ہن گلاں کریندے ہولیاں. پیڑ آ لنگوٹا بن کے, پیڑ سمجھ دے پیڑ آ لنگوٹا بن کے گھر بہ کے چھینداں ڈولیاں. گھر بہ کے ڈولے کشنا میں بڑا موٹا ہو گیا. گھر بہ کے کشنا اوکھا ہوندا ہے, سوکھا ہوندا ہے. میدان وچ آ پتہ لگے گا. پیڑ آ لنگوٹا بن کے گھر بہ کے چھینداں ڈولیاں. اے پیڑ فقر دا اوپرا. لنگوٹا بننا دا ہن مطلب سمجھ آئے گا کہ لنگوٹا تے نجائز بننا ہے کہ نہیں. لنگوٹے نہ تے بندے تے گوڈے تے اوتے تے ہوندا لنگوٹا. یہ شرن جائز نہیں ہے, اسی بچے نہیں ہیں. اگوں گل سمجھ, اے پیڑ فقر دا اوپرا وہ مجاز ہے, کنایا ہے. اے پیڑ فقر دا اوپرا جس نال ترکڑی تولیاں. کدی اچا بول نہ بولیے پاویں دشمن مارے بولیاں. بس چھڑا اڈمبر چوکھڑا اکڑاٹھیاں وزنوں ہولیاں. ایسی نہیں ہوندی ہے جدی پٹسن وہ لکڑیاں ہوندیاں وہ اتوں چھلیے تے تھلوں کی نکلدا ہے. لکڑی کیڑی ہوندی, اس لکڑی نوں کی آندے تسی؟ تیلیاں. اسی اکڑاٹھیاں کہندے ہیں. ان دا وزن کو نہیں ہوندا. اڈمبر گڈا بناؤ تو ایڈا بن جائے گا, وزن تولو تو ایڈا گڈا 5 کلو دا ہوئے گا. بس چھڑا اڈمبر چوکھڑا اکڑاٹھیاں وزنوں ہولیاں. مطلب اچے بول بولن والے انہوں نے پلے کاکھ نہیں ہوتا. بارکنگ ڈاگ سیلڈم بائٹس. جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں. آخر تے بھائی دا نام لیا من سید رسولہ عیب تو, من سید رسولہ عیب تو رب کو لو کئیاں اولیاں. تیرے کم ہمیشہ آوسن اے متی جے تد گولیاں. گولنا غور کرنا. تیرے کم ہمیشہ آوسن اے متی جے تد گولیاں. اے دیش یمن دیاں گیٹیاں میں تیری خاطر رولیاں. یہ میں تو نے بھی سنا دیتا ہے تاکہ تسی انہیں گلوں یاد رکھو. اللہ تعالیٰ میں نے بھی تو بھی انہاں تے عمل دی توفیق عطا فرمائے. میں جتنی گزارشات پیش کی ہیں میں تھوڑی مختلف قسم دی گفتگو کی ہے, مختلف قسم دے دلائل دیتے ہیں, مختلف قسم دا طرز اختیار کیتا ہے. لیکن میرا مقصد اللہ دی قسم ہے نبی پاک دی امت دی اصلاح میرا مقصد ہے. اپنی اور تہاڈی اصلاح میرا مقصد. کسی دا کوئی اور میرا مقصد نہیں ہے کہ کسی نے میں سنا کے یا کوئی اور کسی نے ٹارگٹ کرا. اللہ تعالیٰ میں نے تو عمل دی توفیق عطا فرمائے. ٹوٹل 3 چیزاں دسیاں نے, آخر تے سبق دہرا دینا. فرمایا 3 کام کرے گا خسارے تو بچ جائے گا. عقیدہ, عبادت, اخلاق. یہ پورے اسلام دا خلاصہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ایک کتاب ہے, یہ نام ہے جامع الاسلام. کی نام ہے؟ جامع الاسلام. یہ اندر 6 حصے ہیں چھوٹے چھوٹے. یہ آپ ہی نکی جی تو 6 حصے کیتے ہیں تو بات اور چھوٹا کام ہو جائے گا. مختصر پہلا حصہ ہے قرآن. وہ 80 آیتیں ہیں, 2 3 لفظاں دی آیتیں ہیں, یاد کرنی سوکھیاں. عقائد, عبادات, معاملات. وہی جی میں تقریر کی ہے نا, وہ پورے 3 حصے دے وچ آیتاں ہیں. انہاں 3 حصے. دوسرا حصہ ہے حدیثاں. 441 حدیثاں ہیں. 2 3 لفظاں دی حدیثاں ہیں, یاد کرنی ہے سوکھیاں. زبراں زیراں لگی نے, حوالے دیتے نے, ترجمہ ہوئے ہیں. 2 3 لفظ ان حدیثاں ہیں. اسر بالاحمق, احمق کو دور رہے, اے حدیث ہے. حق اللہ, حق اللہ دا حق سب تو پہلا حق ہے, اے حدیث ہے.
حدیث مک گئی، حق اللہ احق اسرم الاحمق، احمق کو دور رہے، الایمن فالایمن، سجے پاسوں شروع کر، پھر سجا، پھر سجا، پھر سجا۔ سوکھی سوکھی حدیثاں نہیں تے دلچسپ حدیثاں نے، وہ ایک پڑھو گے دل کرے گا دوجی پڑھا، دوجی پڑھو گے دل کرے گا تیجی پڑھا، ان سوکھیاں سوکھیاں تے دلچسپ حدیثاں 441 حدیثاں نے۔ تیسرا ایسا ہے فقہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح، طلاق، حلال حرام سب۔ چوتھا ایسا ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پنجواں ایسا ہے ریاست مدینہ، پورے ملک دا قانون۔ چھٹا ایسا ہے اقوال الصالحین، ولیاں دیاں گلاں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ لے کے ہون تک 112 ولیاں دے اقوال ہیں، تو 6 حصے نے دے وچ، قرآن، حدیث، فقہ، ریاست مدینہ، سیرت پاک اور اقوال الصالحین۔ یہ عام آدمی جڑا مدرسے چ نہیں پڑھ سکیا، اے کتاب پڑھ لوے، ادھر سے نظامی دا خلاصہ وہ دے کول آ جائے گا۔ کئی بندے نیک ہوندے نے، پیر بن جاندے نے، آستانہ چلانا پہ گیا، اے کتاب پڑھ لوے، انشاءاللہ اپنا آستانہ چنگا چلا لے گا۔ اے ہوندا نا نیک بندہ ہوندا ہے تے پڑھ نہیں سکیا، والد صاحب فوت ہو گیا، آستانہ سنبھالنا پہ گیا، ہو جاندا ہے بعض جگہ دے اوتے، تو بندہ چنگا بھی ہوندا ہے، تے وہ سارے پیر اکو جے نہیں ہوندے، تے وہ پھر او دے واسطے کتاب، او تے میں کہنا با آخری چھٹا حصہ پڑھ لوے تے بار بار پڑھی رکھے، انشاءاللہ تعالیٰ صرف چھٹا حصہ پڑھ لوے، میں نے امید ہے اللہ دے در تو کہ وہ میں نے دعاواں دے گا۔ شروع چ لکھیا ہے، بار گتے دے اتے لکھیا جے شعر، دین کا کچھ کام کرنا چاہیے، عام یہ پیغام کرنا چاہیے، اور کچھ نہ ہو سکے تو کم سے کم جامع الاسلام پڑھنا چاہیے۔ والسلام علیکم۔